आहिस्ता चल जिंदगी, अभी कई कर्ज चुकाना बाकी है, कुछ दर्द मिटाना बाकी है, कुछ फ़र्ज निभाना बाकी है। रफ्तार में तेरे साथ चलने से कुछ रूठ गए, कुछ छूट गए। रूठों को मनाना बाकी है, रोतों को हंसाना बाकी है। कुछ हसरतें अभी अधूरी हैं, कुछ काम और भी ज़रूरी हैं। ख्वाहिशें जो घुट गईं इस दिल में, उनको दफनाना बाकी है। कुछ रिश्ते बन के टूट गए, कुछ जुड़ते जुड़ते छूट गए। इन टूटे छूटे रिश्तों के ज़ख्मों को मिटाना बाकी है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल है, कैसे हैं? बड़े अरसे बाद मैं आई हूँ आपके साथ लाइव। बस कुछ मसरूफियात थी, कुछ ज़िंदगानी में देखे ना कुछ तो चल रहा होता है, और फिर कुछ उदासी भी थी। जो हालात चल रहे हैं उसकी वजह से बस दिल ही नहीं कर रहा था कि मैं आऊँ, बात करूँ। जो भी मैं वीडियोस डाल रही थी वो पुरानी ही थी, लेकिन मुझे लोगों ने मैसेज किया और मुझे कमेंट आए। बानो हसन का सुबह आया, मीना का आया, और एक दो और भी थी जो मुझे अब नाम जहन में नहीं रहे। पूछा लोगों ने कि आप क्यों नहीं आ रही लाइव और आपकी नई वीडियोस कहाँ हैं। पहली बात तो ये कि मैं वीडियोस जब बनाती हूँ ना तो मैं इकट्ठी कुछ बना लेती हूँ थोड़ी सी, ताकि फिर मैं उनको साथ साथ जो है वो लगाती रहती हूँ। तो ज़िंदगी है, ज़िंदगी में सारे मामूलात भी चल रहे होते हैं। अब एक एक चीज़ की तो ख़बर नहीं देनी होती, लेकिन यह है कि टांग में बड़ा दर्द था, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, जिक्र भी मैं करती रही, और अभी भी जो मैं बैठी हूँ शुक्र है लगा बेहतर है, लेकिन बड़ा दर्द रहा। अब हमारे बुढ़ापे में जो है ना, ये साथ साथ सब कुछ चलता है, तो उसके लिए फिर मुझे हॉस्पिटल भी जाना था, मुझे फिर डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेनी थी, फिर एक्सरे किया, और फिर उन्होंने कहा कि जनाब कुछ भी नहीं है, आपको बुढ़ापा है। तो बड़ी बड़ी बात बता दी डॉक्टर ने मुझे कि बुढ़ापा है। जी वो तो मुझे पता है, लेकिन एक टांग में राइट टांग में दर्द होता है, कोई घुटने से शुरू होता है, कोई नीचे भी और कुछ ऊपर भी दर्द होती है। तो जब मालूम हुआ तो फिर ये बहुत सारे लोगों का यही हाल है, और काफ़ी सारे जो है ना लोग मेरे साथ हैं। मैं इस दश्त में तन्हा नहीं हूँ। इस उम्र में कुछ ना कुछ तो होना है ना। उस सुबह मुझे बड़ी प्यारी बहन का फ़ोन आया, मीना का, मुझे कहती है, मैसेज आया, कहती है कि देखिए ना अब इस उम्र में कुछ ना कुछ तो होना है। तो बात तो ठीक है कि कुछ ना कुछ तो होना है और होता चला जाना है, यही ज़िंदगी है। और ज़िंदगी जो है तो इसी तरह हमारी बीत जानी है, और बीत गई है। अब तो बस क्या रह गया, अब तो उसे कहते हैं ना, हाथी निकल गया, दुम रह गई। तो बस क्या कुछ हो रहा है इस दुनिया में। दुनिया के हालात जो हैं इंसान के मूड पे, इंसान के ऊपर असरअंदाज होते हैं, और साथ में मौसम भी असरअंदाज होता है। और अभी भी जो है तो गर्मी मौजूद है। इस वक्त मुझे तो वो गर्मी लग रही है। ये लाहौर है, ये पाकिस्तान है, और इस वक्त जो है हालांकि आसमान बिल्कुल क्लियर है, कोई बादल ना बादल की ज़ात। बादल तो पता नहीं आते हैं कभी तो फिर चले भी जाते हैं बरस के, लेकिन उसके बाद गर्मी हो जाती है। सुना है पिंडी, पेशावर, मरी उस साइड पे ठंड आ चुकी है। लोगों ने लिहाफ निकाल लिए हैं, और लिहाफों को निकालने के बाद पंखे भी चलाने बंद कर दिए हैं, लेकिन मैं तो अभी भी पंखा चला रही हूँ। मुझे तो पंखे की ज़रूरत पड़ जाती है। हाँ, कभी कभी बाहर बैठो तो ठीक होता है, लेकिन इस वक्त मैं बाहर बैठी हुई हूँ, एंड देयर इज़ स्टिल गर्मी गोइंग ऑन, एट लीस्ट फॉर मी। कुछ दवाइयों का भी शायद असर होता है कि गर्मी लगती है ना इंसान को। हम दवाइयाँ जो खाते हैं ब्लड प्रेशर की, शुगर की, अब दवाइयाँ तो खानी है इस उम्र में, कुछ ना कुछ तो लगा ही रहता है। तो बस यही है कि अब वो कहते हैं ना, आगाज़ तो शुरू हो गया था, अल्लाह ताला ने हमें दुनिया में ले आए हैं, तो अब अंजाम भी होना है। किसी न किसी तरह किसी न किसी बीमारी का सामना करना पड़ता है। एक समुंदर के बाद दूसरा समुंदर तैयार खड़ा होता है, एक दरिया के बाद दूसरा दरिया। कुछ ठीक होता है तो कुछ फिर ख़राब हो जाता है। जहाज़ आ रहा है बड़ा ज़बरदस्त किस्म का। ज़िंदगी रवां दवां है ना। बस बीमारियां हैं, ये सारा कुछ है, ये सब कुछ तो चलता ही रहता है। और बस कोई दुनिया में हमारे से रूठता है और कोई नहीं रूठता, कोई खुश है कोई नाखुश है ना। कुछ हसरतें हमारी हैं, अभी हमें लगता है कि हमारे कुछ काम जो हैं अभी वो करने वाले हैं, अधूरे हैं, अभी नहीं हुए।
इस उम्र में आके भी लगता है कि ये काम भी नहीं हुआ, ये काम भी नहीं हुआ, तो अगर इस काम को हम कर लें तो अच्छा होगा, है ना। कुछ ख्वाहिशें होती हैं जो पता नहीं उम्र के साथ ही ख़त्म होती हैं, ज़िंदगी के साथ ही ख़त्म होती हैं। कुछ रिश्ते होते हैं जो जुड़ते टूटते जुड़ते रहते हैं, है ना। तो बस ये सारा कुछ है, अल्लाह ताला की ज़ात है जो बस रहने वाली है, बाकी तो है हम लोग क्या हैं, हम आए हैं और हम चले जाएंगे। तो बस आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आप लोग मैसेजेस भी करते रहते हैं, और अगर मैं वीडियो ना डालूं तो फिर पूछते हैं कि क्या हो गया, वीडियो क्यों नहीं डाली। तो कभी कभी देखें ना, ज़िंदगानी में बड़ा कुछ चल रहा होता है तो फिर आप वीडियो नहीं बना सकते। मेरे जो है तो भाभी की अम्मी फौत हो गई, कुछ दिन उसमें गुजर गए। बहुत ही जो है ना प्यारी खातून थी, आप सब उनके लिए दुआ करें, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। तो बीमार रही, जब से कोविड हुआ था ना, तो मेरी भाभी के अम्मी अबू दोनों थे, तो बस मेरे भाई की बेटी की शादी हुई थी और उस वक्त फिर कोविड बहुत ज़्यादा सबको हो गया था, बहुत से फैमिली मेम्बरान को हो गया था, मुझे भी हो गया था उस ज़माने में, 3 साल पहले की बात है ग़ालिबन। तो फिर इनके अब्बू को हो गया और इनको भी हो गया, तो अब्बू तो फौत हो गए बहुत ज़्यादा बीमार रह के। तो अम्मी उस वक्त से जो है ना मुश्किल में थी ज़िंदगानी, उनकी ऑक्सीजन लेवल्स का मसला था, कभी ऑक्सीजन लगाते थे लेकिन वो फौत हो गई। तो बस वो मुझे बड़ी याद आती रही, वो मेरी वीडियोस भी देखती थी और मुझे कहती होती थी कि बहुत अच्छा लगता है, मैं जब तंग आ जाती हूँ तो मैं सीमी तुम्हारी वीडियो लगा लेती हूँ। जब मैं उम्रे पे गई थी तो मुझे उन्होंने वहाँ पर मैसेज किया था कि मुझे सांस नहीं आ रहा, हॉस्पिटल में थी और सीमी को कहो मेरे लिए दुआ करे। तो दुआ तो मैंने की थी, मैंने उस पर बनाई थी वीडियो भी उस वक्त बनाई थी, और मैंने कहा था कि सांस तो बस फिर अल्लाह ने जिसको जितना दिया हुआ है वही आना है, कम आना है ज़्यादा आना है ना। बस ये ज़िंदगी जो है ना गुज़र जाती है इसी तरह, कभी कम सांस और कभी ज़्यादा सांस। और बस बाकी मुझसे लोग पूछते हैं कि आपने ये सब कुछ कैसे किया और आप में हिम्मत कैसे आती है और आप क्या करती हैं इस उम्र में। तो देखिए, बात एक तो ये है कि हिम्मत तो हिम्मत करने से आती है ना। हिम्मत करनी पड़ती है, बस क्या करें, ज़िंदगी तो गुजारनी है। अब मुझे वहाँ पर कुछ लोग मिले तो मुझे कहने लगे कि आपकी वीडियोस हम देखते हैं, तो मुझे अच्छा लगा। मैंने कहा अच्छा, तो कहने लगी कि हाँ इस उम्र में फिर कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। तो मैंने कहा मैं तो ये कहती रहती हूँ कि ज़रूर कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, दूसरों की खिदमत करें, दूसरों की मदद करें और सहारा दें किसी ना किसी तरह से भी, है ना। और नमाज का और कुरान का सहारा तो जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। तो नमाज और कुरान पढ़ें और ठंडी हवाएं अपने आप को भी दें, अपने लिए भी ठंडी हवा बहुत ज़रूरी है ना, क्योंकि ये ज़िंदगी है, अगर कोई ठंडी हवाएं नहीं देता तो अपने आप को खुद ही दे दें। और बस बाकी ये है कि अब मैं यही कहती हूँ कि नमाज के साथ अपनी जो है ना ज़िंदगी को जोड़ें, नमाज ज़रूर पढ़ें। लोग नमाज नहीं पढ़ते। तो मैं अब वॉक कर रही थी कल शाम को, तो मगरिब की अज़ान का टाइम हुआ, तो मैं देखती हूँ कि इतने घर हैं, इतने लोग हैं और बहुत ही कम लोग जो है ना वो मस्जिद जा रहे थे। बहुत ही, मैं कहती हूँ गिनती के बंदे, बच्चे भी नहीं थे उसमें, हालांकि बच्चे बाहर क्रिकेट खेल रहे होते हैं। तो हम माओं को चाहिए, हम बापों को चाहिए कि उनको भी कहें कि बच्चों नमाज़ पढ़ो, आ जाओ, नमाज का टाइम हो गया है, इस वक्त क्रिकेट ना खेलो, शाम को अंदर आ जाओ। शाम को जो है ना, तो बस ये जो बाहर रहना है ना बहुत दूर देर तक, तो वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। और बाकी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैंने एक वो वीडियो डाली थी तो वो जो है ना वो इतने लोगों ने देखी है कि, और आप लोगों का बहुत शुक्रिया, और इतने फॉलोअर्स हो गए हैं मेरे 3-4 दिन में ही। अल्लाह का करम है, ये सब अल्लाह का करम है कि बात अभी तक बनी हुई है। मैं तो बस यहाँ घर में बैठ के कपड़े भी वही पहन लेती हूँ और आ जाती हूँ आपके सामने। मैंने ये जब कपड़े अभी सुबह चेंज किए, मैंने कहा इसमें तो मैंने अभी रिसेंटली वीडियो बनाई थी, याद भी नहीं रहता। तो जो भी सामने आ जाए बैठ जाती हूँ और जो बात भी हो आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ, क्योंकि ये शेयरिंग ही है जो हमने करनी है। और बस यही ज़िंदगी है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अकेले होते जाओगे, जी हाँ, वो मैंने डाली है और आप लोग भी चेक करें, अकेले होते जाओगे, क्योंकि ये मेरी दिल की आवाज़ थी, लोगों के दिल की आवाज़ थी ना। तो दिल की आवाज़ फिर जाके लगती है ज़ोर से। तो मैं तो जो बातें भी करती हूँ सारी दिल की बातें करती हूँ, है ना, तो फिर वो जाके लगती हैं ज़ोर से लगती हैं।
اور باقی یہ کہ میں گئی تھی نرسری گئی تھی، میں نرسری کی بھی آپ کو ویڈیو ڈالی تھی، تو میں نے ڈالی تو ہے نا کچھ نہ کچھ، وہ میں ہاسپٹل سے واپس آ رہی تھی تو میں نے بنا لی تھی وہ میں نے شاید اس میں پتہ نہیں بتایا کہ نہیں بتایا ویڈیو میں، مجھے یہ بھی یاد نہیں ہے، لیکن میں ہاسپٹل گئی تھی، ایکس رے وغیرہ کرایا، تو واپسی پہ آتی ہے نرسری، اور میں نرسری سے گزروں اور میں کچھ لوں نا، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، دس از ناٹ ممکن تو میں لے کے آئی تھی وہ جعفری اور کیا اسے کہتے ہیں گیندا، وہ میں نے لگایا ہے، ابھی بڑا خوبصورت ہے۔ باقی پھول کی پنیریاں جو ہے نا ابھی نہیں تھی، وہ کہہ رہا تھا دسمبر میں آئیں گی۔ گل داؤدی میرے پاس اپنے پرانے ہیں، ان کو میں نکال کے نا تو لگا لیتی ہوتی ہوں، ان کی جڑیں اور پھیل جاتی ہیں، تو وہ میں نے لگائی ہیں، بڑی اچھی ہوئی ہیں، بلکہ میرے سے بھائی بھی لے گیا تھا اسلام آباد، کہتا ہے بڑی اچھی ہو گئی ہیں۔ تو ان کی جڑیں جو ہیں وہ پھیلتی ہیں، تو ان کو 1 سے 2 2 سے 3 اس طرح لگا لیتے ہیں، ہو جاتے ہیں۔ اور باقی یہ میرے پیچھے آپ کو ایک گھونسلہ نظر آ رہا ہوگا جس کے اوپر ایک پرندہ بیٹھا ہوا ہے، تو یہ بھی مجھے وہاں سے ملا تو میں لے آئی۔ اور باقی یہ جو پیچھے چھوٹے چھوٹے سے آپ کو نظر آ رہے ہیں نا، یہ چوزے، اور یہ چوزے تو نہیں، یہ تو خیر محمد اور احمد کے ہیں، تو یہ چھوٹے چھوٹے سے گھر ہیں نا، یہ بھی میں ادھر سے ہی لائی تھی، بڑی اچھی نرسریاں ہیں۔ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہاں سے لاتی ہیں آپ، تو میں تو بتاتی رہتی ہوں، میں نے وہ جگہ بھی دکھائی تھی، آرے بازار ہے لاہور میں، اور بالکل لائن میں نرسریاں ہیں خوب ساری، اور جو بھی لینا ہے لے لیں، وہاں پر بہت ہر قسم کے پودے پھول موجود ہیں۔ اور میں نے یہ جو ہے کاسیا نڈوسا کا مجھ سے اکثر لوگ پوچھتے ہیں، تو وہ بھی میں نے وہاں دکھایا تھا، چھوٹے چھوٹے بھی آئے ہوئے ہیں، چھوٹے لگا لیں 1 سال میں کتنے بڑے ہو جاتے ہیں۔ تو کھاد لائی ہوں، کھاد لگائی ہے خوب لگائی ہے، ڈالی ہے، اور کل میں نے اپنے کچھ کینو بھی اتارے ہیں، کینو بھی جو ہیں وہ اب ہو گئے ہیں، پک کے تیار ہو گئے ہیں۔ تو بس آپ لوگوں کا بہت شکریہ، آپ لوگ ساتھ دیتے ہیں، اسی طرح ساتھ دیتے رہیں میرا، اور مجھے بتاتے رہیں، میرے ساتھ شامل ہوتے رہیں۔ کچھ لوگوں نے جو ہے خواتین نے ڈرائیونگ سیکھی ہے اور شروع کر رہے ہیں، اور 1-2 نے جو ہے تو میرے کہنے پہ اپنا پیج بنا لیا، گروپ بنا لیا، دیٹس ویری نائس، بڑی خوشی ہوئی ہے۔ میری عمر کی ہیں وہ، اور وہ ایک جو ہیں تو وہ تو اکیلی ہیں، تو وہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے، اب میرے ذہن میں آتا ہے کہ میں کیا کروں، کوئی نئی چیز بناؤں اور کچھ کروں تو بڑی اچھی بات ہے۔ انہوں نے نا، ہاں یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاؤں یہ ہے اینک پہ لگانے والی تار، یہ جو لگا کے نا ایسے لٹکا لیتے ہیں۔ میری جو اینک ہے نا، آپ کو پتہ ہے میں یہی زیادہ یوز کرتی ہوں، اور بھی ہیں اینکیں، بس سمہاؤ مجھے یہ اچھی لگتی ہے، مجھے ہلکی پھلکی لگتی ہے، تو اس کے ساتھ نا مجھے مشورہ دیا گیا کہ یہ لگا لیں آپ، تو پھر یہ آپ گلے میں لٹکا لیں گی، اور پھر آپ کو آسانی ہوگی، آپ کو ڈھونڈنا نہیں پڑے گا۔ لیکن وہی والی بات ہے کہ عادت ہو گئی، مجھے تو یہ لگا بھائی بڑا عجیب سا لگتا ہے بارہ میں آپ کو دکھانے کے لیے ہی رکھا ہوا ہے۔ اور اسکریچز پڑ گئے تھے، تو میں نے یہ ساری جو ہے نا شیشے چینج کیے ہیں، چینج کر کے اب مجھے اچھا اور کلیئر نظر آ رہا ہے۔ تو اسکریچز اس لیے پڑ گئے تھے کہ بس پڑ جاتے ہیں ٹائم کے ساتھ، جیسے آپ کی زندگی پہ اسکریچز پڑ جاتے ہیں شیشہ چینج کرنا پڑتا ہے، کبھی کبھی دھاگے لگا لینے پڑتے ہیں ان کو ساتھ مضبوط کرنے کے لیے، ہے نا زندگانی وہ تو مینا نے بڑی اچھی اپنی ایک ویڈیو ڈالی تھی، انہوں نے یہ جو ہے نا اس کے اندر بیڈز ڈالے، بڑے پیارے بیڈز ڈال کے اس نے ایک چھوٹی سی ویڈیو بنائی ہے، کہتی ہے یہ دیکھیں مجھے آئیڈیاز آ رہے ہیں، یا آپ کے کہنے پہ مجھے آئیڈیاز آئے ہیں، تو ویڈیو ڈالی ہے انہوں نے، نام ان کی اس کا ہے مینا کین ڈو اٹ، کچھ ایسا نام ہے، انہوں نے بنایا ہے بہت پیارا، ان کا گروپ ہے، پینٹنگ کرتی ہیں، تو انہوں نے اپنی پینٹنگ شیئر کی ہیں، اور وہ کہتی ہیں کہ اب میں پینٹنگ شروع کرنے لگی ہوں، اب میں باہر دھوپ میں بیٹھ جایا کروں گی، بڑا ہو گیا، کہتی ہے سیمی میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے بڑا کچھ آتا تھا لیکن تم نے مجھے کب کیا، مجھے تھینک یو کہتی رہتی ہے۔ اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں، مینا چشتی ان کا نام ہے، کمنٹ بھی کرتی ہیں، میں ان کو جانتی نہیں تھی، میں بالکل بھی نہیں جانتی تھی، اور وہ میرے ساتھ اسی طرح میسنجر پہ جیسے آپ لوگ کبھی کبھی کوئی رابطہ کرتے ہیں، بہت شکریہ آپ لوگوں کا، جو بہت ضروری کوئی مجھے کہتا ہے تو پھر میں ان کا کھول لیتی ہوں، نہیں تو بہت زیادہ لوگ ہیں، اگر میں صرف وہی چیک کرتی رہوں تو پھر میرے لیے تو بڑی مشکل ہے۔ تو انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا، اور وہ اتنا پیارا بولتی ہیں اور وہ اتنی پیاری گفتگو کرتی ہیں کہ میں نے ان کو کہا کہ میرے لیے تو مارننگ موٹیویشن آپ ہو گئی ہیں سچ مچ، تو وہ بڑی اچھی بولتی ہیں۔ تو پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ میں اب جو ہے نا اپنی پینٹنگز بھی نکال رہی ہوں، میں اپنے باقی کام بھی نکال رہی ہوں، اور اب میں شروع کر رہی ہوں کیونکہ میں اکیلی ہوتی ہوں، ہسبینڈ ان کے فوت ہو گئے ہوئے ہیں، بچے نہیں ہیں، باہر ہیں، کوئی بیٹا ہے ایک صرف، تو یہ لوگ آپ بھی کر سکتے ہیں سارے، ہے نا۔ اور دوسرا مجھے بہت پیارے پیارے آپ لوگوں کو نظر آتے ہی ہوں گے، کمنٹس ملتے ہیں، اور میں ان کمنٹس کا جواب بھی ضرور دیتی ہوں، اور میری ضرور کوشش ہوتی ہے کہ میں نا جواب آپ لوگوں کو ضرور دوں
ایک عجیب و غریب کل کمنٹ آیا کہ میں نے آج صبح دیکھا، میں نے ابھی اس کا جواب نہیں دیا، میں دے دوں گی. کہتی ہے کسی خاتون نے کہا کہ آپ کی باتیں مجھے سمجھ نہیں آتی ہیں، آپ عجیب باتیں کرتی ہیں. میں نے کہا اچھا میں عجیب باتیں کرتی ہوں؟ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن سوچ رہی ہوں کہ کیا جواب دوں. ایسے لوگوں کو میں کیا جواب دوں؟ میری باتیں تو بڑی سادہ سی ہیں، دل کی باتیں ہیں، اور میں جو ہوں تو سامنے بیٹھ کے آپ سے وہی باتیں کرتی ہوں جو آپ مجھ سے سننا چاہتے ہیں یا آپ لوگ مجھے کہتے ہیں. ایک بہت ہی دیکھنے والے نے مجھے لکھا کہ میں باہر ہوتا ہوں، غالباً وہ میل تھے، اور یہاں کی زندگی بہت خراب ہے، اور بالکل جو ہے ہم لوگ بڑھاپے میں آ کے اکیلے ہو کے رہ گئے، کوئی پوچھتا نہیں یہاں. تو میرا سب سے کہنا یہ ہے کہ اگر پاکستان میں کوشش کریں، اپنے لیے اپورچونیٹیز ڈھونڈیں، تو یہاں پر نہ آئیں. تو میں نے ان کو بھی جواب دیا، اور میں نے کہا کہ جی بالکل ٹھیک ہے. اور پاکستان میں کم از کم یہ تو ہوتا ہے نا کہ کوئی نہ کوئی تو ہوتا ہے اپنا، کوئی نہ کوئی تو پوچھ لیتا ہے، کوئی فیملی ممبر ہوتے ہیں وہاں جا کے، بس جن کے پاس گئے ہوتے ہیں موسٹلی وہی ہوتے ہیں نا. تو اگر وہ بھی مصروف ہوں، کیونکہ باہر کی زندگی تو بہت مصروف ہے، بہت زیادہ، ہر کوئی اپنا کام کر رہا ہے اور اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے. وہی بڑی بات ہے. میں تو کہتی ہوں اس عمر میں اپنے آپ کو ہی بڑا سنبھال لے بندہ، کسی بھی عمر میں تو وہی بہت ہوتا ہے. تو بس یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، اور چھوٹی چھوٹی پوئمز کسی نے مجھ سے شیئر کی تھی تو میں نے وہ بھی آپ کے لیے ڈال دی. آج صبح کسی نے سریا کی گڑیا شیئر کی تھی، پرانی نظمیں، پرانی بچپن کی یادیں ہیں نا. اب ہم یادوں میں زیادہ رہتے ہیں، اپنی یادیں شیئر کر لیتے ہیں. میں تو شیئر کر لیتی ہوں. کل میں نے رات کو فروٹ چاٹ بنائی، بڑے مزے کی. آپ کو ایک یاد شیئر کروں تو فروٹ چاٹ بنائی تو میں جب تھی نا اسکول میں، تو ہمارے اسکول میں ہوتی تھی امور خانہ داری اور ہوم اکنامکس کا ایک پیریڈ ہوتا تھا، اور ہفتے میں ایک دن ہم سے پکوایا جاتا تھا. کچھ نہ پکاتے تھے ہم، کچھ ہم سیکھتے تھے، ہے نا. تو آپ لوگوں کے ساتھ بھی ایسے ضرور ہوتا ہوگا جو اس زمانے کی خواتین ہیں. تو ایک دن فروٹ چاٹ انہوں نے کہا بنائے، فروٹ چاٹ بنانی ہے جناب. ہم سب کچھ لے گئے، میں نے اپنی طرف سے بڑے دل و جان سے فروٹ چاٹ بنائی، بڑی شاندار بنائی، سب کچھ اس میں ڈالا. لیکن جو وہ پسند آئی ہماری ٹیچرز کو، وہ کسی اور کی فروٹ چاٹ تھی. تو مجھے اس وقت جو ہے نا افسوس ہوا تھوڑا سا. میں نے کہا ہے میں نے اتنی محنت کی ہے. لیکن میں نے غور کیا جب بعد میں، تو مجھے معلوم ہوا کہ اس کی فروٹ چاٹ کیوں اچھی تھی. اس کی فروٹ چاٹ اس لیے اچھی تھی کہ اس نے اس کے اندر نا خوب سارا جوس ڈالا تھا کینو کا. اور مجھے تو یہ پتہ ہی نہیں تھا، ہم تو بچے تھے 6th کلاس میں، تو بچے چھوٹے ہی ہوتے ہیں نا. تو میں نے تو فروٹ کاٹ لیے بڑے اچھے طریقے سے، پریزنٹیشن بھی اچھی کر دی. پر مجھے یہ ٹپ معلوم نہیں تھی کہ فروٹ چاٹ میں جب جوس ڈالا جاتا ہے، کینو کو نچوڑ کے، لیمبو کو نچوڑ کے، ہلکی سی چینی بھی ڈالی جاتی ہے، تو پھر وہ فروٹ چاٹ زیادہ مزے کی ہوتی ہے. یہ الگ بات ہے کہ پھر اس میں کیلوری زیادہ ہو جاتی ہے. اس زمانے میں تو کیلوریز کی کوئی پریشانی نہیں نہ ہوتی. تو زندگی بھی ایک فروٹ چاٹ ہی ہے آپ کہہ لیں. صرف فروٹ کاٹنے سے کچھ نہیں بنتا، اس کے اندر آپ کو کینو کا جوس بھی ڈالنا پڑے گا، تھوڑا سا انار کا جوس بھی ڈال دیں، انار کے دانے ڈال دیں. وہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، پتہ نہیں، مجھے نہیں یاد کہ میں نے انار کے دانے ڈالے تھے کہ نہیں ڈالے تھے. میرا نہیں خیال کے ڈالے تھے، کیونکہ مجھے انار چھیلنا یاد نہیں ہے اس زمانے میں. لیکن وہ فروٹ چاٹ بنی بڑی اچھی تھی بس. لیکن پھر وہی والی بات کہ جوس نہیں تھا اس کے اندر. تو جوس بڑا ضروری ہے زندگی میں بھی. یہ جو میں بھی آ کے بات کرتی ہوں آپ کے ساتھ بیٹھ کے 2 باتیں کر لیتی ہوں نا، یہ میری زندگی کے لیے بھی ایک طرح سے جوس ہے. میری زندگی جو ہے نا مزیدار ہو جاتی ہے. پھر آپ لوگ جب جواب دیتے ہیں پیارے پیارے تو اور مزیدار ہو جاتی ہے. اور زندگی کا فروٹ چاٹ ہے نا، بس اس کو ایسے ہی مزیدار رکھیں اور ایسے ہی کریں. اور السلام علیکم ابو آ گئے. اور یہ جو ہے نا یہ بھی ہماری زندگی کا اور ہماری فروٹ چاٹ کا حصہ ہیں. ہمارے بزرگ ہے نا، بزرگ کا بہت خیال کرنا چاہیے، اور ان کو جو ہے تو فروٹ چاٹ کھلانی چاہیے، فروٹس کھلانے چاہیے، جو بھی انہیں پسند ہے وہ دینا چاہیے، ہے نا. کیونکہ زندگی تو ایک بار ہی ملتی ہے. تو بزرگوں کا خیال رکھنا چاہیے. ہم بزرگ ہو چکے ہیں، ہمارا بھی خیال رکھیں. ہمارے بچوں کو چاہیے، اور جو آپ لوگوں میں سے جوان ہیں وہ بھی ہمارا خیال رکھے، ہے نا. جوانوں کو چاہیے کہ وہ ضرور خیال رکھے ہمارا بھی. اور میرا خیال رکھنا کیا ہے، مجھے اچھے سے کمنٹ کریں، مجھے دیکھیں اور شیئر کیجئے، اور یوٹیوب پہ بھی دیکھیے. مجھے صبح کسی نے میسیج کیا تھا کہ چھوٹی سی میری وہ تھی ریل تھی کہ یہ میں نے پوری دیکھنی ہے، میں نے کہانی پوری سننی ہے، تو پھر میں نے ان کو یوٹیوب سے شیئر کر کے دے دیا.
مجھے اتنا زیادہ نہیں آتا طریقہ کار، میں کوئی زیادہ ان میں نہیں ہوں، بس میں گزارا کر لیتی ہوں، گزارے میں آپ لوگوں سے گزارے والی بات کر لیتی ہوں، بس زندگی گزارنی ہے گزارے سے، ہے نا؟ ہمت کرنی ہے، ہمت تو خود ہی پیدا کرنی ہے، ہمت مرداں مدد خدا، ہمت عورتاں مدد خدا، ہے نا؟ تو ہمت کرنی ہے، اور باقی یہ ہے کہ پھول شول لگائیں، ضرور لائیں، پنیریاں لائیں، پھولوں میں بندہ بڑا خوش ہوتا ہے، بہت انجوائے کرتا ہے۔ کبھی آپ نے گوڈی کی ہے، کبھی اس کے اندر مٹی میں ہاتھ ڈالا ہے، خود سے ڈال کے دیکھیں۔ اینک کے ساتھ یہ دھاگا لٹکا لیں تاکہ آپ کی اینک ادھر ادھر نہ ہو، ہیں، اور مضبوطی سے آپ کے گلے میں لٹکتی رہے۔ تو زندگی میں بھی ایسے دھاگے شاگے لٹکا لیں تاکہ اسکریچز نہ آئیں آپ کی زندگی پہ۔ تو میں چلتی ہوں، ببو آ گئے ہیں تو ببو سے بات کرنی ضروری ہے، کیونکہ یہ میرا ٹائم ہوتا ہے ابو سے بات چیت کرنے کا۔ ابو سے میں سیاست کے بارے میں بات چیت کرتی ہوں، ابو سے میں بچوں کے بارے میں بات چیت کرتی ہوں، میں انہیں بتاتی ہوں ابو کس کس کے لیے دعا کرنی ہے اور کیا کیا دعا کرنی ہے، یہ ہماری بھی باتیں ہوتی ہیں۔ پھر ابو پوچھتے ہیں مالی آیا کہ نہیں آیا، تو میں ابو نے بتاؤں گی کہ مالی آیا تھا اور لان موونگ کر کے گیا ہے، میرا لان اس وقت بڑا چمک رہا ہے، روشنی بھی پڑ رہی ہے، اور ماشاءاللہ گھاس بھی بہت اچھی ہو گئی ہے۔ تو بس ایسے ہی چمکتے دمکتے رہیں، اللہ تعالی ہم سب پہ رحم کرے، ہم سب مسلمانوں پہ رحم کرے۔ دعائیں بہت 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 زیادہ فلسطین کے لیے، جہاں جہاں مسلمانوں پہ مظالم ہے، اللہ تعالیٰ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، اور تو ہی جو ہے نا تو سب کچھ کر سکتا ہے، تو ہی کرنے والا ہے۔ ہم پہ رحم کر دے، اور ہمارے بزرگوں پہ رحم کر دے، ہمارے بچوں پہ رحم کر دے، اور ہمارے گناہ معاف کر دے، بس اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ آمین ثم آمین۔ خوش رہیے، دوسروں کو خوش رکھیں گے تو خوش رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔